إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع حتى يصل الرجل على أهل بيته. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ماحول خوشگوار ہو، محبت کی فضا ہو، آپس میں اعتماد کی زندگی ہو، آنے والی نسل کے لیے یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے گھریلو زندگی کا سازگار ہونا اور میاں بیوی کا محبت اور اعتماد کے ساتھ رہنا ان کی تربیت کی ایک بنیادی چیز ہے۔ تو یہ گھر کے ماحول سازگار ہونے کے لیے ایک بنیادی بات اللہ کے نبی نے یہ بتائی ہے اپنے گھر کے نمونے سے کہ وہاں نیکی کو فروغ دے دو، نیکی کو فروغ دے دو۔ اگر گھر کی زندگیاں خواہشات پہ کھڑی ہوں گی نا تو خواہشات تو بھائی ٹکرایا کرتی ہے۔ بہن بھائی آپس میں ٹکرائیں گے، میاں بیوی آپس میں ٹکرائیں گے، خواہشات ٹکرایا کرتی ہیں، مقابلے میں آ جا کرتی ہیں۔ اس کی خواہش یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے، ٹکرا جائیں گی۔ اور یہ کہ اس کی خواہش بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، اس کی خواہش بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اگر زندگی کی گھریلو زندگی کی اٹھان آپ نے خواہشات پہ رکھی ہے، خواہشات پہ رکھی ہے، ٹکراؤ ہوگا، بہن بھائی کا بھی ہوگا، میاں بیوی کا بھی ہوگا۔ اور اگر گھریلو زندگی کی بنیاد نیکی پہ رکھی، خالص نیکی پر، تو یہ گھر کی بنیاد مضبوط بنیاد ہے، اس سے زندگیاں گھروں کی خوشگوار ہوتی ہیں۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت چھوٹا سا جملہ لیکن بڑا طاقتور جملہ فرمایا کرتے تھے نیک رہیں گے ایک رہیں گے، نیک رہیں گے ایک رہیں گے۔ نیکی کو فروغ دینا، گھروں میں نیکی کو رواج دینا، گھر کی زندگی کی نیکی پر کھڑی ہو، نیک رہیں گے ایک رہیں گے، خالص نیکی گھروں میں فروغ دو۔ اور اگر گھروں کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیا تو وہ ٹکراؤ ہوگا، وہ ٹکراؤ ہوگا، سکے بہن بھائیوں میں بھی ہوگا، سکی بہنوں میں بھی ہوگا، سکے بھائیوں میں بھی ہوگا۔ اور یہ میاں بیوی زندگی کی 40 سال 30 سال اکٹھے رہتے ہیں، ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں، ایک چھت تلے رہتے ہیں، لیکن خواہشات تو ٹکرایا کرتی ہے، ٹکراؤ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ گھروں میں نیکی کو فروغ دینا بھی مرد کے ذمے ہے، مرد کے ذمے ہے کہ ان کو ایسا ماحول دے دے، ان کے لیے تعلیم کے لیے ماحول سازگار دے دے، ان کے ہاں نیکی کو اور نیکی کی زندگی کو ان کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ امیر ہے، اس کے ماتحت اس کی قوم ہے۔ اسی طرح والرجل راع علی اہل بیتی، مرد نگہبان ہے اپنے گھر والوں کے سلسلے میں، وہ مسئول عنہم، اور اس سے اس بارے میں باز پرس ہوگی۔ بہت اچھی بات ہے ان کی زندگی کی ضروریات پوری کرنا اور کرنی چاہیے ایک مرد کو، لیکن ایک بڑی ضرورت یہ بھی ہے ان کی دینی حالت کیسی ہے، ان کی دینی حالت کیسی ہے، ان کی سوچ اور فکر میں کتنی سلامتی ہے، ان کی زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، وہ زندگی آیا صحیح مقصد پہ گزار رہی ہیں، یہ بھی ایک مرد کی ذمہ داری ہے، یہ بھی ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر مرد بہت دیندار ہے اور اس کی دینداری میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر گھریلو زندگی کے بارے میں غافل اور بے فکر ہے، ایک وقت آتا ہے اولادیں
اہلیہ گھر والے ایک طرف ہوتے ہیں اور یہ اکیلا رہ جاتا ہے. یہ اکیلا رہ جاتا ہے. اگر اس نے فکر نہ کی اور خواہشات کی زندگی میں انہیں آزاد چھوڑ دیا تو وہ سب خواہشات کی طرف ایک طرف، اس لیے کہ خواہشات میں مزہ ہے، آزادی ہے. تو کل اس کی اپنی دینداری خطرے میں پڑ جائے گی. خوشیوں کے موقع پہ، شادیوں کے موقع پہ، رشتوں کے موقع پہ، تعلیم کے موقع پہ، تربیت کے معاملے میں. لیکن اگر دونوں کی زندگیاں وہاں نیکی پہ کھڑی ہوں تو بچیوں کے لیے تربیت کے فیصلے کرنا آسان، تعلیم کے فیصلے کرنا آسان، غمی خوشی کے فیصلے کرنا آسان، صحیح رخ پہ اولاد کو لانا آسان. ورنہ ایک مشرق کی طرف چل رہا ہے، ایک مغرب کی طرف چل رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مرد سے یہ بھی باز پرس ہوگی کہ گھریلو زندگی میں دینی حالت کیا ہے. خود نمازی ہے، تہجد گزار ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، بہت مبارک، لیکن گھر کی زندگی کا کیا حال ہے؟ آج یہ گھروں کی زندگی بھی غفلت کا نتیجہ ہے میرے عزیزو. بس اوقات ایک گھر سے دو زندگیاں اتنی متضاد نکلتی ہیں کہ آدمی کی عقلیں حیران ہو جاتی ہے کہ کیا یہ دونوں زندگیاں ایک گھر میں رہتی ہیں؟ باپ کا رخ کچھ اور ہے، بیٹا کا رنگ ہی کچھ اور ہے. اماں کی زندگی کیسی حیا والی ہے، بیٹی کا لباس ہی کچھ اور ہے. ایک ہی گھر سے دو زندگیاں اتنی متضاد نکلتی ہیں، حیرانگی ہوتی ہے یہ دونوں ایک گھر میں رہتے ہیں. اتنا فرق آ گیا. اور یہ فاصلے کیوں بڑھ گئے؟ زندگیوں میں اتنے فاصلے کیوں بڑھ گئے ہیں کہ گھر کے ذمہ دار نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا اور ان کی دہلیز میں انہیں زندگی سکھانے والے بہت موجود ہیں. نیٹ موجود ہے، فیس بک موجود ہے، ہاں یہ تیز رفتار میڈیا، ہاں یہ ایک زندگی سکھا رہا ہوتا ہے. اگر گھر کے ذمہ دار نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا تو انہیں زندگی سکھانے کے لیے تو دہلیز پہ بہت سارے لوگ موجود ہیں، وہ انہیں ایک زندگی سکھا رہے ہیں، بلکہ ان کی دانشگاہوں کے اندر بھی ایک خاص زندگی سکھائی جا رہی ہے. اب اماں کی زندگی کچھ اور ہے، اولاد کی زندگی کچھ اور ہے، ابا کا زندگی کچھ اور ہے، بیٹے کی زندگی کچھ اور ہے. اتنا تضاد ہے، لگتا ہی نہیں ہے یہ دونوں ایک گھر کے افراد ہیں. اتنا تضاد ہے، فاصلے بڑھ گئے. پہلے تبدیلیاں آتی تھی لیکن وہ 40 سال میں 50 سال میں آیا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ دور تھا بیل گاڑیوں کا، اونٹ گاڑیوں کا، تو تبدیلیاں بھی بہت دیر سے آیا کرتی تھی. اب رفتار سواری کی راکٹ ہے، جہاز ہیں، ہوا کے دوش پہ سفر ہوتے ہیں، تو آنے والے فتنے، آنے والی تبدیلیاں وہ مہینوں میں نہیں دنوں میں آتی ہے. دنوں میں تبدیلی آتی. لباس بدل گیا، بولنے کا انداز بدل گیا، مشرقی قدریں ختم ہو گئیں، رہن سہن کی بالکل انداز ہی بدل گیا، بڑوں کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ ہی بدل گیا، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے، ساری زندگی کا انداز بدل گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے گھروں کے اندر نیکی کو فروغ دو، اور گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے اور ان سے یہ بارے میں پوچھ ہوگی. حضرت ام سلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ہیں. فرمانے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن رات کو اٹھے جلدی سے اور سبحان اللہ فرمایا، اور فرمایا اللہ نے کتنے نیکیوں کے خزانے اتارے ہیں اور فتنے بھی اتارے ہیں، کتنے فتنے اتارے ہیں. اور پھر نماز میں کھڑے ہو گئے اور پھر فرمانے لگے نماز سے فارغ ہونے کے بعد رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، کتنی ہی دنیا کے اندر لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن آخرت میں بے لباس ہوں گی. فتنے، لباس پہنی ہوئی ہوں گی دنیا میں، آخرت میں بے لباس ہوں گی. یہ فتنہ ہے کہ بس اوقات جسم کا لباس نہیں ہوتا،
بس اوقات جسم کا لباس نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فتنے بھی اتارے ہیں، نیکیوں کے خزانے بھی اتارے ہیں. تو ہمیں فتنوں سے بچنے کے لیے گھروں کے اندر عبادت کا ماحول بنانا چاہیے، نیکی کا ماحول بنانا چاہیے، تاکہ میرے گھر کے اندر فتنوں کو راستہ نہ ملے، تاکہ ہمارے گھروں میں برائی کو راستہ نہ ملے. پھر فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پہ عائشہ فرمانے لگی، جب آخری عشرہ آتا نا رمضان کا آخری عشرہ، تو آپ کیا کرتے، اپنا تہمت کس لیتے اور پوری رات اپنی عبادت سے زندہ کر لیتے، اور سارے گھر والوں کو بھی رات بھر عبادت کے لیے بیدار فرماتے. کون ہے بھائی؟ اللہ کے نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، خطا نام کی چیز کوئی نہیں. لیکن عائشہ فرمانے لگی ہمارے گھر کا ماحول کیا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پوری رات جاگتے اور اپنے سارے گھر والوں کو بھی رات بھر عبادت کے لیے اٹھایا کرتے تھے. پوری رات عبادت ہو رہی ہے. حضرت علی بن طالب فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھتے، رات کے آخری حصے میں رمضان میں اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، اور پورے سال وطر کے لیے تو رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے. حضرت عائشہ سے کہتے اوتر، عائشہ اٹھو نا، وطر کا وقت ہو گیا ہے. سنت یہی ہے کہ وطر رات کے آخری حصے میں پڑے جائیں عام دنوں کے اندر. فرمایا پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تہجد کا اہتمام، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس نیکی میں اپنے ساتھ شریک کرنا. سچ بتا رہا ہوں، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نیکی کا باعث بن جائیں، سبحان اللہ، اس سے جو محبت میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں پیدا ہوتی. اس سے جو محبت میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں پیدا ہوتی. اس سے جو آپس کا اعتماد کی فضا بنتی ہے کسی اور چیز سے نہیں آتی. کہ شوہر بیوی کے لیے نیکی کا باعث بن جائے اور بیوی شوہر کے لیے نیکی کا باعث بن جائے. وہ اس کو نیکی کے لیے حوصلہ دے رہی، یہ اس کو نیکی کے لیے ترغیب دے رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی زندگی بتائی. حضرت عائشہ فرمانے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، چاند کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا عائشہ اس سے پناہ مانگا کرو. اشارہ تھا چاند سے رات کی طرف، اس لیے کہ چاند تو رات کو نکلتا ہے، رات کو ہی نظر آتا ہے. اشارہ تھا کہ رات کے اندھیروں سے پناہ مانگا کرو، اس لیے کہ رات کو شیاطین پھیل جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو مسنون دعائیں سکھایا کرتے تھے. شام کی مسنون دعائیں، صبح کی مسنون دعائیں. اور خاص طور پہ عائشہ فرمانے لگی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک یہودی نے جادو کیا اور پھر اللہ رب العزت نے اس جادو کے توڑ کے لیے قرآن کی 11 آیتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 11 آیتیں اتاری جس سے آپ کے اوپر جادو کے اثرات جو تھے وہ ختم ہوئے. تو پھر تو آپ کا معمول بن گیا کہ جب رات کو بستر پہ جاتے، اور ہمارا بھی یہ معمول بن گیا، جب تک آپ دنیا میں رہے آپ نے اس معمول پہ عمل کیا، اور ہم نے آپ کے بعد جب تک ہم زندہ رہے ہم نے اس معمول پہ عمل کیا کہ رات کو جب بستر پہ جاتے تو ان 11 آیتوں کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک لیتے اور پھر اس کو اپنے پورے جسم پہ مل لیتے. پھر ایسے ہی کرتے 3 مرتبہ ہمارا یہ عمل کرنا ہماری زندگی بھر کا معمول بن گیا. اور ان 11 آیتوں میں ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، حاسد سے، جادو کے اثرات سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو یہ اعمال سکھایا کرتے تھے. اور بھائی اگر آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مسنون زندگی نہ سکھائی تو پھر کیا ہوگا؟
کبھی اس بابا کے پاس جائیں گی، کبھی اس بابا کے پاس جائیں گی، کبھی اس عامل کے پاس جائیں گی، کبھی اس بابا کے پاس جائیں گی، بابوں ہی کے چکر لگاتے رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت زندگی دی ہے، مسنون دعائیں، جو طاقت اللہ کے نبی کی مسنون دعاؤں میں ہے دنیا کے کسی وظیفے میں نہیں، دنیا کے کسی وظیفے میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے مسنون اعمال میں۔ مسنون دعائیں صبح کی، مسنون دعائیں شام کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو یہ چیزیں سکھائی ہیں تاکہ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں، اور ساتھ ہی آپ اپنے گھر والوں کے لیے افضل عمل بھی بتاتے اور آسان عمل بھی بتاتے، آسان بھی ہوتا افضل بھی ہوتا۔ آپ کی ایک اہلیہ، آپ گھر سے نکلے تو وہ ذکر میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ چاشت کے وقت گھر میں واپس لوٹے وہ ابھی تک ذکر میں بیٹھی ہوئی، ابھی تک ذکر میں بیٹھی ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، ہم آپ کو چند کلمات بتاتے ہیں، اور یہ کلمات ایسے ہیں اگر تم نے ان کو 3 مرتبہ پڑھ لیا، 3 مرتبہ پڑھ لیا تو یہ تمہارے اب تک کا جتنا ذکر ہوا ہے اس سارے ذکر پر بھاری ہو جائے گا، آسان بھی افضل بھی، تھوڑا بھی بڑھیا بھی۔ تم تو صبح سویرے سے بیٹھی ہو، چاشت ہو گئے، ہم تمہیں چند کلمات بتاتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ لو گی، اس سارے ذکر سے یہ کلمات بھاری ہو جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ سکھائے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یعنی اللہ کی کتنی حمد اور تعریف جتنی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی کتنی حمد و ثنا جتنی اللہ کی خوشی ہے، اللہ کی کتنی حمد و ثنا جتنا عرش کا وزن ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کتنی جتنا اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جامع کلمات ہیں، آسان بھی اور بھاری بھرکم بھی اور وزنی بھی، افضل بھی۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزینۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ اور ایک روایت میں فرمایا، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تو تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا، بس تیری تعریف ایسی جیسی تو چاہتا ہے، تیری تعریف ایسی جیسے آپ چاہتے ہیں۔ تو یہ گھر والوں کو دین سکھایا جا رہا، نیکی کی ترغیب دی جا رہی، نیکی پہ لایا جا رہا۔ اور بھائی جب گھر کے بڑے نیکی پہ آئیں گے تو بتائیے بچوں پر، بچیوں پر خود بخود اس کے اثرات پڑیں گے، اور ایک نسل بنے گی، ایک معاشرہ بنے گا، ایک سوسائٹی بنے گی، ایک قوم بنے گی، دنیا بنے گی، آخرت سنورے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں گھروں کا ماحول نیکی پہ کھڑا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اجعل خیر عمرنا آخرنا وخیر عملنا خواتمنا وخیر ایامنا یوم نلقاک فیک، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔